سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی رسول ہاشمی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ رات یعنی جو رات گزر گئی عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود نے اس میرے امتی کا جو پل صراط پر گھسٹ رہا تھا، گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یا حبیب کبریا الصلاۃ والسلام، ہو تمہیں نور خدا الصلاۃ والسلام، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، آپ ہیں شمس الضحیٰ الصلاۃ والسلام، آپ کے دم سے سجا یہ سبھی ارض و سما، آپ محبوب خدا الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، ربیع الاول، سبحان اللہ، ماہ میلاد آ گیا۔ ذکر مصطفیٰ ہم کر رہے ہیں بزبان رضا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ آج جس شعر کے بارے میں سنیں گے وہ ہے بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ کسی نے تضمین لکھی، جس کے سر پر شفاعت کا سہرا بندہ، جس کا چہرہ ہے آئینہ حق نما، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ بزم آخر، آخری محفل، شمع فروزاں، روشن شمع، نور اول، نور ازلی، اللہ پاک ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محفل میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اور آخرت میں جب میدان محشر سجے گا، سارے جہاں کی محفل سجے گی، وہاں کی شمع بھی میرے نبی کی ذات پاک ہوگی۔ کیوں نہ ہو، آپ نور اول کا جلوہ ہیں، نور خدا ہیں، خاتم النبیین، اول النبیین ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے نبی کا نور پیدا کیا۔ دور ظلمت میں مہر درخشاں ہوا، وہ تب و تاب ہستی کا عنوان ہوا، جوہر رفعت
شان انسان ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آخری امت کی طرف بھیجا، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور قیامت تک آپ کا دین ہے، آپ کی نبوت ہے، آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ آسمانی کتاب ہے۔ سارے انبیاء کی تشریف آوری دنیا میں ہوئی، سب سے آخر میں میرے نبی رونق افروز ہوئے۔ دنیا کی عظیم محفل سجی ہے، انبیاء آتے گئے اور میرے نبی مہمان خصوصی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب مہمان خصوصی جب آ جاتے ہیں اب کسی کا انتظار نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، مکمل ہو گیا معاملہ۔ غمزدوں بے سہاروں کا پرساں ہوا، مومنوں پر خدا کا وہ احسان ہوا، سارے نبیوں رسولوں کا سلطان ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 523 فرمایا 6 وجوہات کی بنا پر اللہ کریم نے مجھے نبیوں پر فضیلت دی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی مختصر بات کثیر معنی۔ رعب سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، روئے زمین کو میرے لیے طہارت و نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا۔ شہ انبیاء ہے، خدا کا ہے پیارا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے، محمد ہے، احمد ہے، سلطان بطحا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معجم الاوسط حدیث نمبر 170، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں۔ قائد مینز لیڈر، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، یعنی آخر میں آنے والا ہوں۔ اور یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء و رسل میں وہ شان ہوا، حسن کی مملکت کا وہ سلطان ہوا، عرش اعظم پہ وہ رب کا مہمان ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول
اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2279، 2279 فرمایا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک رسالت نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ مسلم شریف حدیث 2286، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت گھر بنایا، اس گھر کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ گھومنے لگے اور حیرت سے کہنے لگے اس نے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جابا کی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات نہیں، نبوت کے باغ میں پھول کھلتے رہے، بہاریں آتی رہیں، لیکن آپ کی رسالت کو ایسا پھول کھلا کہ اب کسی پھول کے کھلنے کی، کلی کے کھلنے کی گنجائش ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پر بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جنہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا وہ بھی میرے نبی ہیں، جنہوں نے دور رسالت کو ختم کیا وہ بھی میرے نبی ہیں۔ آپ پیدا سب سے اول ہوئے اور تشریف لائے سب سے آخر میں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کنیت کیا رکھی؟ ابو محمد۔ عرض کی یا اللہ مجھے ابو محمد کی کنیت سے تو نے کیوں یاد فرمایا؟ ارشاد و آدم سر اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ عرش کے پلرز پر نور محمد کی روشنی ہے اور جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رب یہ کس کا نور ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تیری اولاد میں ایک نبی کا نور ہے جن کا نام آسمانوں میں احمد، زمین میں محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ میرے ایمان دیکھو درخشاں ہوا، ذوفیگر ہر جگہ نور یزداں ہوا، ظلمتیں چھٹ گئی اور چراغاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی شریف میں نقل کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محیی ہے، زندہ فرمانے والے، اس لیے کہ سارے جہاں کی زندگی حضور سے ہے، تو حضور تمام عالم کی جان، زندگی اور اس کے وجود و بقا کا سبب ہیں۔
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، سبحان اللہ، آپ کی شہرت قیامت کے روز بھی بہت زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ میرے نبی براق پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے، تاج شفاعت سر پہ سجا ہوا ہے، جنتی لباس زیب تن ہے، اور جھنڈا لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں۔ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اس جھنڈے کے نیچے، سب نبی آپ کے پیچھے، اللہ اکبر۔ اور اس شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شوکت کے ساتھ اللہ پاک کے حضور میرے نبی حاضر ہوں گے۔ عرش کے قریب نور کی کرسی بچھائی جائے گی، میرے نبی اس پر جلوہ فروز ہوں گے، اور ہر شخص کو اس کے لائق مقام و مرتبہ تقسیم کریں گے۔ اس دن آپ کو بادشاہ حقیقی اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک وزیر کی نسبت حاصل ہوگی۔ تمام مخلوق کا حساب کتاب آپ کے مشورے کے مطابق ہوگا، جس کی شفاعت کریں گے بخشا جائے گا، جو عرض کریں گے اللہ پاک منظور فرمائے گا۔ اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ چاندی اور سونے کے پیالے ارد گرد رکھے ہوں گے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ چاندی اور سونے کے پیالے اس کے ارد گرد، لوگ بھوک اور پیاس کے مارے گروہ در گروہ حاضر ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آب کوثر پلائیں گے، ایک قطرہ جس کے حلق میں جائے گا وہ قیامت کے 50,000 سالہ لمبے دن میں بھوک پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ سارے اہل محشر اس دن آپ کے مہمان ہوں گے، اس مصیبت میں آپ ہی کا منہ تکیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام آپ سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میری اولاد ہو، تم میری دعا ہو، آج مجھے اپنی امت میں داخل کر لو۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت میں سے 4 ارب 90 کروڑ 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہم غلام بھی کسی لائن میں لگے ہوں۔ یہ انوار جمال مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب ہے، اس میں آپ نے لکھا، اور حسن رضا رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا؟ نور اول۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا سراجا منیرا، قرآن نے کہا طٰہٰ، قرآن نے کہا وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا تذکرہ ہے۔ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اس نور سے مراد نوروں کے نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس مراد ہے۔ تفسیر طبری میں اس آیت میں نور سے مراد ہے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، جن کی وجہ سے اللہ نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر فرما دیا، شرک کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے۔ آیا قد جاءکم میں ہے یہ مژدہ نور کا، آ گیا خیر البشر، آ گیا خیر البشر بن کر سراپا نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، تیرا دل روشن ہوئے دیکھا جو چہرہ نور کا، حبذا ظلمت کا دے پر نور کرنا نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ کریم ماہ میلاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جینا اور مرنا نصیب فرمائے، گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، رشتہ داری کے معاملات، ذاتی معاملات، عبادات، ریاضات، سب سنت رسول کے مطابق اللہ نصیب کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی،